ہوس کے پجاری ایک دل دہلا دینے والی داستان۔ ثنا کی عمر مشکل سے 16 سال تھی کہ اس کے والد کی موت ہو گئی۔ ماں کو جگر کا عرضالہ حق تھا۔ چھوٹا بھائی 7ویں جماعت میں پڑھ رہا تھا۔ باپ کی وفات کے بعد گھر کا خرچہ چلانا مشکل ہو رہا تھا، تو ثنا نے سوچا کہ کہیں نوکری کی جائے، سو نوکری کی تلاش میں نکل پڑی۔ میٹرک پاس تھی، نوکری کون دیتا؟ وہ بیچاری بے شمار دفاتر کی خاک چھانتی رہی۔ بالآخر وہ ایک دفتر میں پہنچی۔ وہاں استقبالیہ پر بیٹھی ماڈرن خاتون نے ثنا کو کہا کہ ہمیں ایک لیڈی سیکرٹری کی ضرورت ہے، باس میٹنگ میں ہے، فارغ ہو تو مل لو۔ ثنا کو تھوڑا حوصلہ ہوا اور بیٹھ کر انتظار کرنے لگی۔ ثنا کے انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی۔ باس کی میٹنگ اختتام پذیر ہوئی۔ باس نے اندر بلایا۔ جیسے ہی ثنا دفتر میں داخل ہوئی، باس نے دیکھتے ہی چیخنا شروع کر دیا کہ تم کسی مدرسے میں پڑھنے آئی ہو یا جاب کے لیے آئی ہو؟ بتاتا چلو، ثنا ایک مشرقی لڑکی جو نقاب برقع میں تھی۔ ثنا ایک دم چکرا سی گئی کہ وہ پاکستان میں ہے یا یورپ میں، جہاں برقع پہننے پر اتنا غصہ کیا جا رہا ہے۔ انہی سوچوں میں گم تھی کہ باس نے کہا جاؤ برقع اور نقاب اتار کے آؤ۔ ثنا نہ چاہتے ہوئے بھی باہر چلی گئی اور برقع اتار کے آ گئی۔ جیسے ہی اندر داخل ہوئی تو باس کے چہرے کی شیطانی مسکراہٹ نے ثنا کا استقبال کیا۔ ثنا کو لگ ہی نہیں رہا تھا کہ یہ وہی پہلے والا باس ہے۔ خیر، پہلے تو باس نے ثنا کی خوبصورتی کی تعریف کی، پھر یہ پوچھنے لگا کہ پہلے تم نے کہیں جاب کی ہے، پبلک ڈیلنگ آتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تعلیم کے بارے میں کوئی سوال نہ پوچھا گیا۔ ثنا تذبذب کا شکار تھی کہ یہ کیسا انٹرویو ہو رہا ہے۔ ثنا نے یہ نام ہی پہلی بار سنے تھے، لیکن اس کو نوکری چاہیے تھی، سو وہ وہاں یا نہ میں جواب دیتی رہی۔ آخر میں باس نے کہا کہ اگر تم یہ برقع نقاب اتار کے ایک ماڈرن لڑکی بن جاؤ تو یہ نوکری پکی سمجھو، تنخواہ بھی اچھی دوں گا۔ ثنا نے ایک دن کی مہلت لی اور گھر واپس چلی گئی۔ گھر پہنچ کر اس نے یہ ساری بات ماں سے کہہ ڈالی۔ ماں نے کہا بیٹی، یہ لوگ مجھے ٹھیک نہیں لگ رہے، تم نوکری کو رہنے دو، ہم بھوکے رہ لیں گے۔ لیکن ثنا کو اپنے گھر کی فکر تھی، اپنے بھائی کی مستقبل کی فکر تھی، سو رات بھر سوچنے کے بعد ثنا نے فیصلہ کر لیا کہ اپنے گھر کے خاطر میں یہ سب کر لوں گی۔ ثنا نے اپنی کسی ماڈرن دوست سے جینز اور شرٹ مانگی اور دوسرے دن وہ ایک ماڈرن لڑکی بن کر نوکری کے لیے تیار ہو گئی۔ جیسے ہی اپنے گھر سے نکلی تو گلی میں آتے جاتے لوگوں نے حیرت اور عجیب نگاہوں سے دیکھنے لگے، جیسے وہ اپنی نظروں سے ثنا کا ایکس رے کر رہے ہوں۔ سٹاپ پر پہنچی تو سینکڑے لوگ اپنے گندی نظروں کے تیر ثنا کے جسم میں پیوست کر رہے تھے۔ خدا خدا کر کے گاڑی آئی تو ثنا سوار ہو کر اپنے نئے دفتر کی طرف روانہ ہو گئی۔ دفتر پہنچی تو سارے لوگ حیران ہوئے کہ یہ وہی ثنا ہے جو کل ڈری سہی ہوئی ایک مشرقی لڑکی تھی۔ آج یہ اتنا بڑا بدلاؤ کیسے آ گیا؟ ان کو کیا پتہ ثنا کو کتنی مجبوری میں ایسا بننا پڑا۔ ہر آدمی تعریف کیا جا رہا تھا۔ صاحب کی آمد ہوئی تو انہوں نے بھی رسمی کلمات ادا کیے اور پرائیویٹ سیکرٹری کے کام سمجھانے لگے۔ ثنا نے سر ہلا کر جی سر کہا اور اپنی سیٹ پر جا کر بیٹھ گئی۔ اس کے بعد دفتر میں بے شمار لوگوں کا آنا ہوا۔
ان میں کچھ ایسے بھی تھے جو ثنا کو اپنی ہوش زدہ نظروں سے دیکھتے رہے۔ صبح سے لے کر دن بھر طرح طرح کے لوگوں نے من ہی من میں ثنا کو اپنی ہوش کا نشانہ بنا دیا۔ یہ سارا کچھ ثنا دیکھ بھی رہی تھی اور محسوس بھی کر رہی تھی۔ بہت ہی کھرب میں ثنا نے دن گزارا۔ اس ماحول میں گٹھن کا شکار ثنا جیسے ہی چھٹی کا انتظار کر رہی تھی۔ جیسے ہی چھٹی ہوئی ثنا سٹاپ کی طرف چل دی۔ گاڑی آئی، سوار ہو گئی، لیکن وہ گاڑی میں بھی خود کو غیر محفوظ تصور کر رہی تھی۔ اس کا سٹاپ آیا، اتر کر تیزی سے اپنے گھر کی طرف چلنے لگی۔ اندھیرا ہو رہا تھا، کچھ اوباش بھی ثنا پر آوازیں کس رہے تھے۔ ثنا کو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ یہ سارے بھوکے شیر ہیں اور وہ ان کا شکار ذرا بھی رکی تو یہ سب ان کو نوچ نوچ کر ڈالیں گے۔ جیسے ہی گھر کے اندر داخل ہوئی، اپنا بیگ ایک طرف پھینکا اور دروازے کو کنڈی لگا کر بستر پر لیٹ گئی اور آنکھیں بند کر لی۔ ایسا محسوس کر رہی تھی جیسے اس کا بدن تیروں سے چلنی ہو چکا ہے، اس کے جسم سے خون بہہ رہا ہے، اور سوچ رہی تھی کہ بہتی ہوا کے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کا کردار، اس کی قابلیت کیوں نہیں دیکھی جاتی؟ اس کا جسم اور لباس ان چیزوں پر کیوں حاوی ہے؟ ماں نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ ثنا نے دروازہ کھولا اور ماں کے گلے لگ کے رونے لگ گئی۔ ماں سمجھ گئی کہ کچھ تو غلط ہوا ہے۔ ماں نے حوصلہ دیا اور کہنے لگی کہ میں نے تمہیں پہلے ہی منع کیا تھا۔ ثنا چپ ہوئی اور فیصلہ کیا کہ آج کے بعد نوکری کے لیے باہر نہیں جائے گی۔ اس کے بعد ثنا نے گھر میں محلے کے بچوں کو ٹیوشن پڑھانا شروع کر دیا اور گھر کا خرچہ چلانے لگی۔ یہ تو ایک ثنا کی کہانی تھی۔ اس ملک میں ہزاروں ثنا روز ہی ہوش کا شکار ہوتی جا رہی ہے۔ ہم لوگ کیوں ان کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہیں؟ میری آدم کی بیٹیوں سے اتنی سی گزارش ہے کہ ہوا کی بیٹی پر یہ ظلم نہ کرے۔ آپ کے گھر میں بھی ہوا کی بیٹی ہے۔